السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الکوثر کی تفسیر لی تھی اور اس میں بیان ہوا تھا کہ کوثر کا معنی کیا ہے، اور اسی طرح اس سورت کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ اس سورت کی غرض و غایت کیا ہے، اللہ نے کس مقصد کے تحت اس کو نازل کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے، کہ ان حالات میں کہ جب آپ کا دوسرا بیٹا بھی فوت ہوا تو کافروں کی طرف سے پراپیگنڈے ہوئے، تان بازیاں ہوئیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے سورۃ الکوثر نازل کی تھی، جس میں آپ کے یہ دنیا آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں اس کا بیان ہوا تھا۔ آج ہمارے پاس سورۃ الماعون ہے، اور یہ سورت حقیقت میں بڑی عظیم سورت ہے۔ اس سورت کی عظمت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس چیز کا بیان کیا ہے کہ قیامت پر ایمان، اس چیز سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، انسان کی کیا اخلاقی طور پر اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ کس طرح سے اس کا معاملہ بہتر اور استوار ہوتا ہے، اور اس پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے انسان کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے بارے میں بھی گمراہی کا شکار ہوتا ہے، اور بندوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ قیامت پر ایمان، اس لیے ہم دیکھیے کہ قرآن کریم میں 10 مرتبہ، بلکہ شاید کہنے والا کہے کہ سینکڑوں مرتبہ آخرت پر ایمان کے حوالے سے بیان پڑھتے ہیں۔ احادیث میں بھی اس کا بار بار بیان ہوا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت پر ایمان جو ہے وہ ایمان کے بنیادی ارکان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آخرت پر ایمان کا یہ عمل، یہ عقیدہ، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے، اور آج ہم اس صورت میں یہی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی جھلک پیش کی ہے ان لوگوں کی کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ تو یہ سورۃ الماعون ہے کہ جو مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اصل تو یہ صورتیں مکی ہیں، 30 پارے کی زیادہ تر، لیکن اس صورت میں چونکہ منافقوں کا ذکر آیا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ منافق، ان کا وجود کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ مکہ میں منافق نہیں تھے، مکہ میں تو مسلمانوں کو بلکہ اپنا ایمان چھپانا پڑتا تھا، اور منافقت اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ چیز ہے کہ جہاں پر کافر اپنے کفر کو چھپاتا ہے، ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس لیے منافقین چونکہ مدینہ میں ان کا وجود ہوا، کیونکہ اس لیے اسلام غلبے میں تھا، طاقت میں تھا، تو بعض لوگوں کو اپنا کفر چھپانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھنا پڑا، کلمہ پڑھنا پڑا۔ اس طرح کے چند لوگ تھے جن کو منافقین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ مدینہ میں تھے، اس لیے بعض علماء نے اس آیت کی روح سے کہا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ علی کل حال، لیکن اس صورت کو مکی ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اصل جو ہے وہ قیامت کا ذکر آیا ہے، اور قیامت پر ایمان نہ لانے کے جو نتائج ہیں اس کا بیان ہوا ہے، اور یہ عموماً مکی صورتوں کا یہ موضوع ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلاوت کرتے ہیں سب سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا دیکھا آپ نے، الذی وہ شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین جزا سزا کے دن کو، قیامت کے دن کو، فذلک الذی پس یہی وہ شخص ہے، یدع الیتیم جو دھکے دیتا ہے، یدع دھکے دیتا ہے الیتیم یتیم کو، ولا یحض اور نہ ہی یحض کے معنی ترغیب دلانا، رغبت دلانا، ابھارنا، نہیں ابھارتا، نہیں رغبت دلاتا، علی طعام المسکین مسکین کے کھانے پر، فذلک فویل للمصلین پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو، فویل للمصلین بربادی تباہی ہے، المصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون کہ جو اپنی نمازوں سے ساہون غافل ہیں، الذین هم یراؤون کہ جو یراؤون ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون اور منع کرتے ہیں، نہیں دیتے، معون کیا ہے، جو استعمال کی معمولی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس صورت میں جس طرح ہم نے ذکر کیا، اللہ نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قیامت پر ایمان نہیں لاتے، تو اس ایمان نہ لانے سے ان کے اندر کیا قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے دو چیزوں کا بیان کیا ہے، ایک تو ایسے لوگوں کا بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، لوگوں کے معاملات میں ان کے کیا کردار ہوتے ہیں، اور دوسرا اللہ کے حوالے سے ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ وما ارأیت کیا دیکھا تم نے، اور دیکھنے سے مراد یعنی تم نے اس چیز کو سمجھا، جانا، معلوم کیا۔ عربی میں دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ہم آگے بھی پڑھیں گے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسے کیا تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ، سورۃ الفیل میں پڑھیں گے۔ تو عربی میں دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، بلکہ ہر زبان میں ہی، ایک آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، رویا بصریہ آنکھوں سے دیکھنا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، نہیں سننا نہیں، ایک ہے جانچنا، دل سے کسی چیز کو معلوم کرنا۔ میں آپ سے جب کہتا ہوں کہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے، رائے کا لفظ کس سے ہے، رائی سے، عربی کا لفظ ہے، تو وہ بھی دیکھنا ہی ہے، بلکہ ہم بعض اوقات صاف کہتے ہیں کہ آپ اس میں آپ کی کیا نظر ہے، آپ اس میں کیا نظر رکھتے ہو، آپ اس میں کیا دیکھتے ہو۔ وہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، جانچنا، رائے معلوم کرنا، کس چیز کے بارے میں تجزیہ دینا، سمجھے نا۔ تو یہ جو ہے آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، کس سے ہے، دل سے معلوم کرنا، سوچ و فکر۔ تو یہاں پر بھی ارائیت کے اندر دونوں معنی آتے ہیں، یہاں پر بعض اوقات دیکھے بھی جاتے ہیں ایسے لوگ، لیکن زیادہ اس کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہوا، تمہیں جانا ان لوگوں کو، کون، الذی جو کہ یکذب بالدین جھٹلاتا ہے، بالدین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کا وہی نام استعمال کیا ہے جو سورۃ فاتحہ میں تھا، مالکی یوم الدین، یہاں بھی الدین کے معنی بدلہ، جزا اور سزا، معاملہ۔ تو قیامت کے دن کو اللہ نے، ہم نے فاتحہ میں ذکر کیا تھا کہ دین کا نام کیوں دیا ہے، یوم الدین کیوں کہا ہے، کیونکہ اصل بدلے کا دن وہ ہے۔ دنیا میں اگرچہ اللہ نے کچھ نہ کچھ بدلوں کا معاملہ رکھا ہے، اچھے آدمی کی، نیک آدمی کی نیکیوں کا کچھ نہ کچھ صلہ ملتا ہے اس کو، اور برائی کی، برے آدمی کی، ظالم کے ظلم کا کچھ نہ کچھ اس کو بدلہ ملتا ہے، لیکن حقیقی بدلہ آخرت میں ہے، قیامت کے دن ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کو یوم الدین کہا گیا ہے، اور یہاں بھی یکذب بالدین کہ جو اس دن کو جھٹلاتا ہے جو بدلے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے۔ اور اسی لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کو جو دین کا نام دیا گیا ہے، بدلے کے دن کا نام دیا گیا ہے، اس دن پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ کیا ہوگا، اور ایمان لانے کا کیا اثر ہے انسان پر۔ ہاں، ایمان لانے کا یہ اثر ہے کہ میں ہر بات کہتے ہوئے سوچوں گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے، ہر معاملہ کرتے ہوئے مجھے اس بات کی فکر ہوگی کہ کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے،
تو کیا حساب دوں گا؟ یعنی آدمی کو فکر ہوتی ہر چیز پر، قدم قدم پر۔ مثال دیتا ہوں، آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہو، ٹرالی میں سامان رکھا، کاؤنٹر پہ آئے، سامان کا حساب کتاب کیا، بل لیا اور نکلے۔ باہر نکلے، ممکن آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہو ایسا، گاڑی کے پاس آئے تو پتہ چلا کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جس کا حساب نہیں ہوا۔ سمجھا؟ ٹرالی میں باقی رہ گئی، اس کا حساب نہیں ہوا۔ اب اگر آپ کا قیامت پر ایمان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس کا حساب ابھی نہ دیا تو کل قیامت کے دن دینا ہوگا، آپ کیا کریں گے؟ فوراً واپس لوٹیں گے، چاہے آپ کا ٹائم ضائع بھی ہو، چاہے آپ کو جلدی بھی ہو، کچھ بھی ہو، فوراً واپس جائیں گے، یا تو چیز جا کے واپس رکھ دیں گے بھی میں اس چیز کا حساب نہیں دیا، واپس رکھ لو، یا پھر اس کا حساب کر کے آپ تب لیں گے۔ قیامت پر ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا دعویٰ ہے، کیونکہ قیامت پر ایمان نہ لانے والے مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ بعض تو ویسے ہی کافر ہیں، قیامت ہے ہی نہیں، مر کے مٹی مل کے ختم ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے رہے ہیں۔ بعض منافقین ہیں کہ جن کو شک ہے کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، اور بعض وہ لوگ جو دنیا دار قسم کے کہ جن کا قیامت پر ایمان کا دعویٰ تو ضرور ہے، لیکن پتہ چلتا ہے ایسے موقعوں پر، میں بھی آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایسے موقعوں پر پتہ چلتا ہے کہ اس کا واقعی قیامت پر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ہاں دیکھا بھی ٹرالی میں فلاں چیز باقی رہ گئی، چلو اچھا ہوا یہ فری میں آ گئی، سمجھے نا؟ خوش ہوگا آدمی کہ چلو اس کا پیسے نہیں دینے پڑے، فری میں مل گئی۔ یہ پتہ نہیں کہ کل قیامت کے دن اس کی قیمت کتنی زیادہ دینا پڑے گی۔ ایمان اس کا ضرور ہے، دعویٰ اس کا ضرور ہے قیامت پر ایمان کا، لیکن وہ دعویٰ صرف زبان کی حد تک ہے، دل میں نہیں ہے۔ اسی طرح دینی لحاظ سے، یہ تو ہم بندوں کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے، دینی لحاظ سے آذان ہوئی، جس کا قیامت پر ایمان ہے، ہاں اگرچہ نیند کا غلبہ ہے، کام بڑا ہے، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکن بھی اللہ نے بلا لیا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ کہ تو جس کا قیامت پر سچا ایمان ہے، اپنی نیند بھی چھوڑے گا، بستر بھی چھوڑے گا، اپنا کام بھی چھوڑے گا، کچھ بھی ہے، محفل ہے، وہ اس سے نکلے گا اور نماز کے لیے آئے گا مسجد میں، کہ اللہ نے بلایا ہے نماز کے لیے، حکم دیا ہے، اور اگر نماز لیٹ کر دی، نہ پڑی وقت پر، تو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ فکر اس بات کی۔ جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، اور میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ دعوے کرنے کو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ دعوے کہاں تک سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو قیامت پر ایمان نہیں ہے، اذان ہوگی، چلو بھائی پڑھ لیں گے نماز، کوئی بات نہیں، ابھی کام چل رہا ہے، ابھی محفل جمی ہے، ابھی کو اور بلکہ میچ چل رہا ہے، میچوں کے اندر ہماری نمازیں جو جاتی ہیں، اور اچھے سے سمجھتے جانتے ہیں ان کو، اور بلکہ فلم ڈرامہ چل رہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر کیسے جائیں، چلو بعد میں نماز پڑھ لیں گے، مشکل نہیں۔ تو جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، اس کا یہ حال ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے نماز کا ذکر کیا خاص طور پر۔ تو بات کر رہے تھے، تو 3 طرح کے لوگ ہیں جن کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، ایک تو کھلے کافر، دوسرے منافقین، اور تیسرے اس طرح کے ایمان کے دعوے دار کہ جو اپنے عمل سے قیامت پر ایمان کا اس کو جھٹلا رہے ہیں، زبان سے کہتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کا بھی قیامت پر ایمان نہیں ہے، اگرچہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو قیامت کے دن کو، جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو اس لیے قیامت کے دن پر ایمان انسان کے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور ہی ہوتے، کہ ظالم ظلم کرتا جاتا، اس کو کوئی فکر نہ ہوتی کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہے، اور مظلوم ظلم سہتا جاتا، اس کو اپنے اس ظلم کا بدلہ ملنے کی کوئی امید نہ ہوتی۔ لیکن قیامت ہے کہ جو ظالم کو بھی ظلم سے روکتی ہے، قیامت پر ایمان، اور مظلوم کو بھی سہارا ملتا ہے کہ کوئی بات نہیں، دنیا کے چند دن کے ظلم ہیں، آگے اس کا بدلہ مل جائے گا۔
تو ماتا اللہ تعالیٰ کے جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے ان کا کیا ہوتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم. یہ جو فا لگا ہے نا فذالک، عربی میں اس کو کہتے ہیں فاء التعقیب. تعقیب کے معنی کہ اس نے سابقہ سارے جملے کے معنی آگے لے آیا کہ قیامت پر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں وہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، لوگوں کے حق کھاتا ہے، اللہ کے حقوق چھوڑتا ہے. فذالک، فا کے اندر اشارہ کچھ آ گیا. فذالک الذی، پس یہی وہ شخص ہے، الذی وہ شخص ہے، یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، یتیم کو دھکے دیتا ہے. قرآن نے یہ لفظ دھکے کا استعمال کیا ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ یتیم کے ساتھ کیا اس کا ظالمانہ سلوک ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہراً دھکے دینا ہو. اور خاص طور پر یتیم کا لفظ اس لیے استعمال کیا، یتیم کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ یتیم کون ہے؟ پہلی بات تو آپ سے اگر پوچھا جائے یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ بچپن میں، بچپن کون تھا؟ چھوٹی عمر میں اس کا باپ بہت ہو گیا، چھوٹی عمر کی کوئی حد، اس کی کوئی لمٹ جو بالغ نہیں ہوا ہو. ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ پڑھا کیا بالغ کیسے ہوتا ہے بچہ. ہاں جی، بچہ کب بالغ ہوتا ہے؟ ہاں جی، بالغ ہونے کی بچے کے لیے 3 نشانیاں ہیں اور بچی کے لیے 4 نشانیاں ہیں. زیر ناب بال اگائیں، اس کو احتلام ہو جائے، اگر دونوں چیزیں نہ ہوں تو اس کی عمر 15 سال ہو جائے. چاہے دونوں چیزیں نہ بھی ہوئی ہوں، عمر 15 سال ہو گئی تو بالغ ہو گیا. بچی کے لیے چوتھی نشانی اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو مینسز آ جانا، پیریڈ آ جانا، چاہے وہ 9-10 سال کی عمر میں کیوں نہ آ جائے. تو جب اس کو یہ پیریڈ آ جاتے ہیں تو بالغ ہو جاتی ہے. تو یہ ہے بلوغت کی نشانی. تو جس کا باپ اس بالغ ہونے سے پہلے بلوغت سے پہلے فوت ہو گیا وہ ہے یتیم. اور ماں اگر فوت ہو جائے پھر، ہاں جی، کسی اگر ماں فوت ہو جائے تو یتیم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی، مسکین ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں سے یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور جانوروں میں سے یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے. ان کے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، سمجھے نا. تو جس چھوٹا بچھڑا ہے کوئی اس طرح، اس کی ماں مر جائے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی وغیرہ کوئی بھی مر جائے تو وہ یتیم سمجھا جاتا ہے جانوروں میں سے، کیونکہ اس کی ماں ہی اس کو دودھ پلانے والی سارا کچھ ہے. لیکن انسانوں میں سے یتیم وہ ہے جس کا باپ اس کے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، کیونکہ باپ اس کا سرپرست ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کے مالی معاملات ساری چیزیں چلانے والا باپ ہے. تو یہ ہے یتیم. تو خیر بات کر رہے تھے، تو یہ یتیم چونکہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے. اس کا اصل سہارا جو اس کا باپ تھا وہ اٹھ گیا. اب دوسرے لوگوں پر فرض بنتا ہے کہ اس کا سہارا بنے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کے ساتھ شفقت اور نرمی کریں، اس کے حقوق ادا کریں. اگر کہیں ظلم بھی ہوتا ہو تو اس کا ظلم جو ہے اس کو ظلم سے بچائیں. تو اصل اس یتیم کا یہ حق ہے. چھوٹا بچہ بھی ہے، کمزور بھی ہے، عقل بھی اس کی ابھی نہیں ہے، اس لحاظ سے ہر لحاظ سے محتاج ہے. لیکن جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہوتا، یہ بدماش اس طرح کے کمزوروں پر ہاتھ چلاتے ہیں. ان کمزوروں پر ہاتھ اٹھتا ہے کہ جو معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں. ایک یتیم کا ذکر کیا، اگلی آیت میں مسکین کا ذکر کیا. تو یتیم کو دھکے دینے سے مراد جس ہم نے ذکر کیا ہے کہ عموماً اس میں سبھی معنی ہیں. اس کا حق کھا جانا، اس کا حق نہ دینا، اس پر کسی بھی انداز سے ظلم زیادتی کرنا، اس کی جو ضروریات ہے اس کو نہ دینا، پوری نہ کرنا. اور آج بھی اگرچہ یہ چیزیں موجود ہیں لیکن عربوں کے معاشروں میں یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ کوئی بھی اگر فوت ہو جاتا اور فوت ہونے والے کے چھوٹے بچے ہوتے تو وہ چھوٹے بچے عام طور پر فوت ہونے والے کے بھائی کی کفالت میں آ جاتے، کسی اور رشتہ دار کی کفالت میں آ جاتے، تو کوئی ان کی کفالت لے لیتا. اب کچھ تو ہوتے کہ جو واقعی ہی انصاف سے، عدل سے اور رحم دلی سے کام لیتے، ان کے حق ادا کرتے. اور بعض لوگ جن کا ایمان آخر پر نہیں ہوتا پھر ان پر ظلم زیادتی کرتے، ان کے مال کھاتے، بلکہ یتیموں کا مال.
تو اللہ فرماتا ہے کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یعنی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے۔ اور یہ بعض اوقات بڑے بڑے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر بھی یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں، جو مکہ کا سردار تھا، قریش کا سردار، اس کے بارے میں واقعات آتے ہیں کہ ایک آدمی نے اس کو اونٹ بیچا اور قیمت نہ دی۔ ابو جہل نے قیمت دینے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں دیتا، بدماش تھا 10 نمبریا کہ میں نہیں دیتا۔ تو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اس طرح ہے، ابو جہل نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں اور قیمت نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں اور جا کر اس کے اونٹوں کی قیمت دلاتے ہیں۔ اس طرح کا واقعہ ایک یتیم بچے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک یتیم بچہ بیت اللہ میں بیٹھا ہو، ابو جہل ایک طرف اور ایک طرف کافروں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے پاس آیا، سرداروں کے پاس، کہ ابو جہل سے اس طرح میرے باپ نے اس کو مال دیا ہوا ہے، میں باپ فوت ہو چکا ہے، تو مال اس کے پاس ہے میرے باپ کا، میں چاہتا ہوں کہ میری ضروریات پوری ہوں، مجھے دیتا نہیں ہے۔ تو کافر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تماشا دیکھنا چاہا، کہنے لگے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے پاس، اس کے پاس جاؤ، وہ تم کو تمہارا حق دلا دے گا۔ اور کافر کیا چاہتے تھے؟ تماشا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے ابو جہل کے پاس اور جا کے مطالبہ کریں گے یتیم کے مال کا، اور ابو جہل آگے سے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ لیکن تماشا کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یتیم بچہ جاتا ہے، جا کے بتاتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے، آپ اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، ابو جہل کے پاس جاتے ہیں کہ اس یتیم بچے کا اس کا مال لو۔ ابو جہل فوراً گھبرا کے اٹھتا ہے، اپنے گھر کو جاتا ہے اور جا کے یتیم کا جو اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال تھا سارا اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب یہ تماشا دیکھنے والے کافر بڑے حیران ہیں کہ ابو جہل کو کیا ہوا آج۔ اس کو پوچھا کہ تم نے کیا کیا آج؟ ہم تو کچھ تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ محمد